صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم
بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. Bawah sebelah salam. Ayo.
میں مختصر سا جناب نیر مجیدی صاحب کا لکھا ہوا سماعت فرمائیں، کیونکہ مولانا موصوف تشریف لے آئے ہیں تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو زیادہ ویٹ کرایا جائے، زیادہ ان کو بیٹھایا جائے۔ درود محمد و آل محمد۔ نیر مجیدی صاحب فرما رہے ہیں اپنے سلام میں، نام جب بھی میرے ہونٹوں پر 72 آ گئے، نام جب بھی میرے ہونٹوں پر 72 آ گئے، گردشوں کو وقت کی چکر پہ چکر آ گئے۔ نام جب بھی میرے ہونٹوں پر 72 آ گئے، گردشوں کو وقت کی چکر پہ چکر آ گئے۔ اگلا بند سماعت فرمائیں۔ حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ ارے حر کے استقبال کو عباس و اکبر آ گئے اور ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ اور اگلا بند سماعت فرمائیں، بہت ہی اور زیادہ دلچسپ ہے۔ آیت تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، آیت تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، ارے جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے۔ اب کسی کی نیڈ یا کسی کی ضرورت کیا ہے؟ جو امپورٹنٹ لوگ تھے وہ آ گئے۔ آیت تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، ارے آیت تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے۔ ارے مجلس سرور میں تقسیم تبرک کے لیے، مجلس سرور میں تقسیم تبرک کے لیے، جام کوثر کے لیے ساقی کوثر آ گئے۔ اگلا بند سماعت فرمائیں، پہ 2 بند کی زحمت ہے۔ جب لگائی کربلا کے نام کی میں نے سبیل، جب لگائی کربلا کے نام کی میں نے سبیل، ارے مجھ سے پانی مانگنے 7 سمندر آ گئے۔ جب لگائی کربلا کے نام کی میں نے سبیل، مجھ سے پانی مانگنے 7 سمندر آ گئے۔ اور آخری بند سماعت فرمائیں، صبر دے دے فاطمہ سغرا کو اے پروردگار، صبر دے دے فاطمہ سغرا کو اے پروردگار، ارے کربلا میں لٹنے والے گھر پلٹ کر آ گئے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جب چلا اس دہر سے کہ عاشق شاہ خدا، جب چلا اس دہر سے کہ عاشق شاہ خدا، تھی یکم ذی قعدہ یوم پنجشنبہ 2 مئی، جب چلا اس دہر سے کہ عاشق شاہ خدا، موت ہے ہر ایک کو آنی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہو گئی غم گین کنبا ہو گیا، جب چلا اس دہر سے کہ عاشق شاہ خدا، نذر کے ہنگام میں کہتے تھے آمال سعید، چلیے اب قرب علی پھر دوست اے صادق رضا، جب چلا اس دہر سے کہ عاشق شاہ خدا۔ صلی محمد و آل محمد۔
آوازیں بلند کرنا علیہ السلام چند شعر سے کہ حساس ضمیروں کا اجلاس بلاتے ہیں، حساس ضمیروں کا اجلاس بلاتے ہیں، اور گھر کون بناتا ہے سر اپنا چھپانے کو، ہم لوگ عزا خانے تعمیر کراتے ہیں، اور مٹی کے سپاہی ہیں دشمن جو ہیں ماتم کے، تنکوں کی کمانیں ہیں اور تیر چلاتے ہیں، اور وہ دیکھو اندھیرے میں جو چاند چمکتا ہے، ہر صبح کے سورج کی کرنوں میں نہاتے ہیں۔ اب ہماری گزارش جناب واسف عباس صاحب سے۔ ایک سلوات آپ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، ہمیں دیکھیے وہاں کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ غم شاہ میں جو ہو چشم نم ہے، بہشت اس کے سلے میں کم، غم شاہ میں جو ہو چشم نم ہے، بہشت اس کے سلے میں کم، جو بہشت دے دیں گے شاہدی تو خدا سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مہدی حسن وائس صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں. واجب الاحترام مومنین صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں اور قریب آ جائیں. سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. بلندر صلوات بر محمد وآل محمد. محبان اہل بیت، قابل فخر سامعین، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ مجلس کا عنوان ہی ایصال ثواب طے کر لوں. تو اس وقت آپ کی شاداب اور والدہ سماعتوں کے توسط سے آپ کی سماعتوں کی معراج قامتی پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اصل بیان کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں. میں نے قرآن حکیم کی جس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے یہ قیمتی لفظیں جو بطور آیت ہیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا. یہ سورہ مومن جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 17 ہے. آیت کے تعلق سے کوئی لفظ بعد میں گزارش کروں گا. سب سے پہلے میں یہ جانتے ہیں کہ کنجوسی بہت بڑا پاپ ہے. فردن صلوات بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مجلس کا ماحول بن. ظاہر ہے کہ آپ تو موڈ سے سنتے ہی ہیں، مجھے موڈ میں نہیں لانا ہے. آپ موڈ میں ہیں، لیکن جب تک مجمع موڈ میں نہ ہو خطابت کا کوئی لفظ شروع کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. یہاں وہ بات نہیں ہے. موڈ ہو جیسا ویسا منظر ہوتا ہے. موڈ ہو جیسا ویسا منظر ہوتا ہے. موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو آپ حضرات بیدار رہیں، بولتے رہیں، اور آپ کے شانے پر جو دو فرشتے ہیں رقیب اور عتید، یہ شاگرد ہیں
जिब्राइल के, जिब्रील शागिर्द हैं हजरत अली के। तो अगर कोई सामे मुहिब अहले बैत जिक्र अहले बैत को सुन के खामोश रहता है तो इन दोनों फरिश्तों को शिकायत होती है कि यार मैं किसके शाने पर बैठा हूँ कि मेरे उस्ताद के फजाइल सुन रहा है और न फेफड़े पर लोड डाल रहा है, न सुभान अल्लाह कह रहा है, न माशाअल्लाह। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आप हजरात इन चीज़ों को सुनेंगे। देखें, ईसाले सवाब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, सवाब का पहुँचाना। वो जो हमारे दरमियान अब नहीं हैं उनके लिए मजलिस के ज़रिए, कुरान खानी के ज़रिए, उनके नाम पर नज़र मौला करके या मुख्तलिफ़ुन नौ जिहाज से सवाब पहुँचाने की घर वाले, रिश्तेदार, अइज़्ज़ा और अक़रबा कोशिश करते हैं, सवाब पहुँचाते हैं। बुज़ुर्गाने मोहतरम, हम अगर किसी को कोई चीज़ दें तो ये ज़रूरी है कि जिससे हम कोई चीज़ पहुँचा रहे हैं वो जिंदा भी हो, तभी तो वो कबूल करेगा, तभी तो वो रिसीव करेगा। अब जो हमारा इस मरने वाला इस दुनिया से गुजर गया है, हम जो सवाब पहुँचा रहे हैं, हम अक़ली एतबार से किसी को कैसे मुतमईन करें कि हमारा जो गुजर गया इस दुनिया से वो हमारे इस सवाब को रिसीव कर रहा है कि नहीं, कैश कर रहा है कि नहीं, कबूल कर रहा है कि नहीं। इसलिए कि अगर ये सवाब मरने वाला रिसीव ना कर सके तो सारा सवाब का पहुंचाना बेकार है। इसीलिए हमने हर वक्त हर आन वो सूरत इख्तियार की जो मरने वाले की जिंदगी की अलामत बनता रहे। तवज्जो चाह रहा हूं गाने मोहतरम, वो और मुसलमानों के फिरके हैं, मजहब हैं, जहां मर जाने के बाद अंधेरा है, मायूसी है, उदासी है, कब्र में अंधेरा है, बकौल उनके कब्र में सांप और बिच्छू के होने का खतरा है। मगर बेहम्दिल्लाह मजहब अहले बैत में मर जाने के बाद उजाला है, कब्र में यकीन है, शफाअत है, नजात है, कब्र में आमद अली है। बुजुर्गाने मोहतरम, हमारा जब कोई इस दुनिया से गुजर जाता है तो हम कहते हैं कि इंतकाल हो गया। क्या इंतकाल मरने को कहते हैं? इंग्लिश में इसी को कहते हैं ट्रांसफर। फला साहब लखनऊ में रहते थे, अब उनका ट्रांसफर कानपुर में हो गया, तो क्या मर गए? नहीं, यहां थे, दूसरे शहर में चले गए। हमने कहा सादिक रजा का इंतकाल हो गया, यह ऐलान है कि वो दारे फना में रहते थे, दारे बका की तरफ हिजरत कर गए। ऐलान इंतकाल एक जगह से दूसरी जगह के जाने का नाम नहीं है, नाम है मौत का ऐलान नहीं है। हमने कहा फला मरहूम हो गए। मरहूम इसमें मफूल है, जिस पे अल्लाह की रहमत नाजिल हो उसे मरहूम कहते हैं। हमारी देखी देखा और भी मुसलमानों के फिरके अपने मरने वालों के नाम के साथ मरहूम लिखने लगे हैं। ठीक है, यह आपका की अकीदत है तो आप मरने वालों के नाम के साथ मरहूम लिखिए, मगर ये तो मैदान महशर में क्लियर होगा कौन मरहूम होता है, कौन महरूम होता है। बुजुर्गान मोहतरम और काबिल फख्र सामीन, हमारे यहाँ जब कोई गुजर जाता है तो हम ऐलान करते हैं फला का इंतकाल हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुशायते जनाजा करें, मिट्टी दें, कब्रस्तान पहुंचें। और इसीलिए रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं माजरत के साथ ये गुजारिश करूं, ये सलवात बुलंद आवाज से तो नहीं है ना, बुलंद आवाज से सलवात करें। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। हजरत ने ये इरशाद फरमाया,
کیسا مزاج ہے جابر بھائی؟ بھیا فرادہ صلوات نہ پڑھیں، سب مل کے جماعت کے ساتھ پڑھ دیں تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ ہمارے باردار بزرگ مولانا جابر صاحب قبلہ جورہ سے ہمارے مولانا ہمارے ظہیر افتخاری صاحب وغیرہ یہ سب تشریف لائے، ہمارے ابن عباس صاحب، یہ سب بہت قداور شخصیات ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، یہ ذرہ نوازی ہے اور بہرحال اظہار تعزیت کے لیے بھی انہوں نے شرکت فرمائی۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشایعت جنازہ کرے مومن کی تو اس کے کم سے کم دو نتیجے، ایک تو یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے، مومن کی جو جنازے کی مشایعت کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ دوسرا لفظ پیش کروں یا ابھی کچھ افہام و تفہیم کے مراحل میں یہ بات ہے۔ مومن کے جنازے کی مشایعت کرنے والے کو یہ ثواب ملتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ، یہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں، آپ مفاتیح الجنان میں دیکھ لیں، آپ زاد الصالحین میں دیکھ لیں، یہ کسی عام انسان مولوی مجتہد کسی مولوی مولانا کا قول نہیں ہے، اس آخری رسول کا قول ہے جو کہتا وہی ہے جو وہی ہوتی ہے، جس کے عصمت تکلم پر خدا نے وحی کے پہرے لگا دیے ہیں، وہ آخری رسول، وہ رحمت للعالمین، وہ عقل اول، وہ قلم اول، وہ روح اول، وہ خلق اول، وہ طٰہٰ اور یاسین، وہ مزمل و مدثر، وہ بشیر و نذیر، وہ سراج منیر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی مشایعت جنازہ کرے مومن کی، مشایعت جنازہ مومن کی، ایک تو یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے، دوسرے یہ کہ جو کوئی مومن کے جنازے کی مشایعت کرے اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ سنیں بزرگان محترم، بولنا پڑے گا سب کو، صرف مسکراہٹوں کے تبادلوں سے کام نہیں چلے گا اور نہ خاموشی سے بولنا پڑے گا۔ اس میں مہدی حسن وائی جلال پوری کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ میں جب نتیجہ پیش کروں گا تو یہ محبت اہل بیت کے وجدان کا تقاضا ہوگا کہ سارے محبان اہل بیت اپنے لبوں کو جنبش دیں گے۔ رسول نے فرمایا مومن کے مشایعت جنازہ کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت واجب ہوتی ہے۔ یہی الفاظ 8ویں امام کے ہیں۔ جب مامون رشید نے مدینے سے شہر طوس بلایا تو پہلا سفر ہے، ابھی اس سے پہلے امام علی رضا شہر طوس میں نہیں آئے تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ جب شہر طوس میں داخل ہوئے تو ایک مومن کا جنازہ جا رہا تھا، امام سواری سے اترے، نالین اتاری، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مومن کا جنازہ ہے، مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو امام جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، امام جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ اگر مومن کا جنازہ ہے تو امام مشایعت جنازہ کرتا ہے، اگر مومن کا جنازہ ہے تو امام جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ ارے بھیا کئی مرتبہ کہوں کہ اگر مومن کا جنازہ ہے لیکن اگر منافق کا جنازہ ہے تو امام مدینے ہی میں ہوتا ہے، جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ یہ مومن کا جنازہ۔ قبرستان آیا، جب قبر کے حوالے کرنے لگے تو موسیٰ بن یسار جو مدینے سے ساتھ تھے، جو قبرستان آیا اور سپرد لحد کرنا چاہا تو امام نے کہا ذرا ٹھہرو۔ امام میت کے سرہانے بیٹھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے فلاں ابن فلاں، میں مالک جنت امام علی رضا تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ توجہ ہے، موسیٰ بن یسار نے کہا مولا آپ تو پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ اس کا نام بھی لے رہے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام لے رہے ہیں،
کہ تجھے نہیں معلوم میں امام وقت ہوں؟ دیکھیں آپ، ابن خطاب نے جب حضرت علی سے کہا تھا، آپ سے جب کچھ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں، مولا کبھی سوچ لیا کرو، غور کر لیا کرو، کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ تو کہا مولا نے، یہ بتاؤ ابن خطاب تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا 10۔ کہا میں نے پوچھا تو نے فوراً کیوں جواب دیا؟ گنا ہوتا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہا مولا ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں ہر وقت نگاہ کے سامنے ہوتی ہے۔ مولا نے کہا جس طرح ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں ہر وقت تیری نگاہ کے سامنے ہے، اسی طرح پوری کائنات ہر وقت امام کے سامنے ہوتی ہے۔ اور پھر کہا اے موسیٰ بن یسار، یاد رکھو کہ جو کوئی مومن کے جنازے کی مشاہدت کرتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور جو کوئی مومن کے جنازے کی مشاہدت کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا۔ جو الفاظ پہلے محمد کے وہی الفاظ 8ویں محمد کے، یعنی مشاہدت جنازہ مومن کی ہو تو گناہوں کی بخشش، مومن کے جنازے کی مشاہدت ہو تو جنت واجب۔ تو اگر مومن کے جنازے پر شریک ہونے پہ جنت واجب ہے، تو اگر کوئی معصوم یا معصومہ کے جنازے میں شریک ہو، بھائی بولنا پڑے گا سب کو، ذرا جو دور ہیں وہ بھی میرا ساتھ دیتے رہیں صاحب، اب تو بدرجہ اولا واجب ہے اگر کوئی معصومہ کے جنازے میں شریک ہو یا معصوم کے جنازے میں شریک ہو۔ یہی تدبر تھا فاطمہ زہرا کا کہ منع کر دیا تھا اے ابو الحسن فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ آئے ہائے ہائے توجہ دیں، فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، تاکہ حدیث رسول کا بہانہ بنا کے یہ فلاں اور فلاں کو جنتی ہونے کا ڈھنڈورا نہ پیٹ سکے۔ غور فرمائے تو میں نے محترم، تو مشاہدہ جنازہ۔ اور اب جو نماز میت ہے، آپ دیکھیں ہمارے یہاں نماز میت بھی اور اس کے الفاظ اور اس کی دعائیں کتنی قیمتی ہیں۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ دیکھیں ہم اپنے مرنے والوں کی زندگی کا برابر اعلان کرتے ہیں۔ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر زندہ نہ ہو تو ثواب ریسیو کیسے کریں، کیش کیسے کریں۔ ہمارا جو چوتھی دعا ہے نماز میت میں اور 5ویں تکبیر، اس میں ایک فقرہ ہے، اللہم لا نعلم منہ الا خیرہ۔ پروردگار ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اے بھیا جانتے تو آپ سب کچھ ہیں، محلے کی میت ہے، پڑوسی ہے، یہ نہیں جانتے یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ لڑائی کرتا تھا، اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ عیب تھا، کہ جانتے تم سب ہو مگر میت پر یہی گواہی دو، لا نعلم، نعلم جمع متکلم ہے نعلم، ہم سب اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تب اس جملے کو میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو خدا مردہ کی غیبت سننا برداشت نہ کرے وہ زندہ کی غیبت کیسے برداشت کرے گا؟ بہت بہت شکریہ، مگر جب کوئی نعرہ حیدری بلند کرے تو اور وجدان کے ساتھ یہ علی کہیں، اس لیے کہ لطف جب آنے لگا کم کا واحد کما 2 کے لیے، کم 3 یا اس سے زیادہ کے لیے، اکیلے ہیں تب بھی سلام علیکم، اور یہ بھی پڑھے لکھے، میں بھی بہرحال صدر الفاظ الوائز ہوں مگر میں نے بھی کہا وعلیکم السلام، تو کم میں کم سے کم 3 لوگ ہوں تب کہا جائے کم،
اکیلے ہی ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام. بھیا اکیلے ہیں تب بھی تین ہیں, ایک داہنے شانے پر بیٹھا ہوا فرشتہ, ایک بائیں شانے پر بیٹھا ہوا فرشتہ, یہ دونوں بھی شامل ہو کے کم کے اطلاق میں آتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا السلام علیکم یا اہل. اچھا مجھے یہ بتائیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور, اے صاحبان قبر تم پر سلام. سلام کرنا سنت ہے کہ واجب؟ کہ صاحب سنت تو ہے, جواب دینا واجب ہے. جواب دینا ترک واجب ہے گناہ. اب آپ کا ذہن ادھر ضرور جائے گا, ظاہر ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے اس کا دماغ بہت تیز دوڑتا ہے کہ صاحب اگر سلام کا جواب دینا واجب ہے تو شہزادی نے فلاں اور فلاں کے سلام کا جواب نہیں دیا. یاد رکھیں مومن کے سلام کا جواب واجب ہوتا ہے, منافق کے سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا. تو سلام کرنا سنت, سلام کا جواب دینا واجب. جو کتنا واجب؟ حالت نماز میں ہو تب بھی جواب دو سلام کا. ترک واجب ہے گناہ. خدا کی قسم اگر ہمارے مرنے والے جواب سلام کی قدرت نہ رکھتے تو شریعت کبھی انہیں گنہگار نہ بناتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے. ارے تلقین تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مرنے والا سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. کیا بات ہے خدا کی قسم. تلقین میں کیا ہے؟ اسمع, افہم, سن, سمجھ. بڑے ذمہ دار سامعین ہیں. آپ کے چہرے کی شادابگی سنجیدگی بتا رہی ہے کہ بھائی میں پڑھتا رہوں, آپ مسلسل بڑے حوصلے سے سن رہے ہیں. بھیا تلقین میں ہے اسمع, سن, افہم, سمجھ. دیکھیے سننا تو آسان ہوتا ہے, سمجھنا مشکل ہوتا ہے. مگر اسی تلقین میں ایک جگہ لفظ آیا ہے افہمتا. تلقین پڑھنے والا کہتا ہے تم سمجھے؟ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ میت کا جواب ہوتا ہے کہ ہاں میں سمجھا. یعنی موت کے تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد بھی محب اہل بیت اتنا ہوش و حواس میں توانا ہے کہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. سننا آسان ہے, سمجھنا مشکل ہے. میرا 1-2 منٹ جائے گا اس پر کہ وہ سننا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے. سورہ محمد سورہ نمبر 47. نبی بڑی دیر تک ہدایت کی باتیں کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے, آیتیں پڑھتے تھے, حدیثیں سناتے تھے. مگر جب اصحاب باہر نکلتے تھے مسجد نبوی سے تو یہ سورہ محمد میں نہ ہوتا تو ہم کو بڑا تعجب ہوتا. مگر قرآن میں ہے ماذا قال آنفا. بھائی یہ رسول ابھی جو منبر پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ گھنٹہ بھر رسول کی باتیں سنی, باہر نکل کے کہہ رہے ہیں رسول یہ کیا کہہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے سننا آسان ہوتا ہے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. مگر ہمارا جو مرنے والا ہے وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. تو بزرگان محترم ایصال ثواب, ایصال ثواب جسم کو نہیں ہوتا, اس لیے کہ جسم تو فنا ہو جاتا ہے. ایصال ثواب نفس کو بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ نفس تو موت کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے. ایصال ثواب ہوتا ہے روح کو, اس لیے کہ روح زندہ تھی, زندہ ہے, زندہ رہے گی. اسی لیے خطیب منبر سلونی نہج البلاغہ کے خالق بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والے آقا مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے, انجیل والوں کا انجیل سے, زبور والوں کا زبور سے, قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والے میرے مولا نے نقطہ بائے بسم اللہ نے, توجہ ہے نا, ید اللہ نے, عین اللہ نے, اذن اللہ نے, وجہ اللہ نے, یعصوب الدین نے, امیر المومنین نے, قائد الغر محجلین نے, مولود کعبہ نے مقام اطمینان میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کو سنوارو, اس لیے کہ جسم بہرحال فنا ہو جاتا ہے, روح خدا سے ملاقات کرتی. اللہ کو جسم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے.
روح سے مطلب ہے، لیکن چونکہ روح اپنے کمالات کے اظہار کے لیے جسم کی محتاج تھی، اس لیے اللہ نے جسم بنایا تاکہ روح کمالات کا اظہار کر سکے۔ اچھا، اب یہ جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے، صادق رضا مرحوم کی روح کہاں تھی؟ مومن کی روح کہاں رہتی؟ وادی السلام میں۔ لکھنؤ سے کتنا فاصلہ ہوگا وادی السلام کا نجف کا؟ کم و بیش 4000 کلومیٹر۔ لیکن جیسے ہی فرش ازا بچھا، ایصال ثواب کی نیت سے لوگوں نے آنا شروع کیا۔ مرحوم کی روح وادی السلام سے 1 منٹ کہوں تو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں، اس سے کم وقفے میں 4000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے روح وادی السلام سے لکھنؤ کربلا دیانت الدلوت میں آ گئی۔ یہ روح کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے حبیب، لوگ تم سے پوچھا کرتے ہیں روح کیا ہے، تو تم ان سے کہہ دو روح امر الہی ہے، روح امر رب ہے۔ کبھی کبھی یہ ناسمجھ مسلمان میرے اور آپ کے مولا علی کی قدرت پر شک کرتا ہے کہ لوگ پوری دنیا میں اہل بیت اور علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر شیعہ ہر وقت یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کہتا ہے۔ نجف میں رہنے والا ان کا مولا ہر جگہ پہنچتا کیسے ہے اور پہنچ کیسے سکتا ہے؟ بھائی، روح ہے اللہ کا امر۔ جب امر میں اتنی قدرت ہے کہ 1 سیکنڈ بھی نہ لگے وادی السلام سے یہاں آ جائے، تو علی تو صاحب الامر ہے۔ اور جس طرح اچھا منظر آنکھوں کی غذا ہے، اچھی آواز کانوں کی غذا ہے، اچھی خوشبو مشام کی غذا ہے، اچھی غذا زبان کی غذا ہے، حکمت کی باتیں دماغ کی غذا ہے، محمد و آل محمد کی محبت دل کی غذا ہے، اسی طرح ذکر اہل بیت روح کی غذا ہے۔ روح آتی ہے نا تو اسے غذا کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، یاد رکھیں، یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ جناب قمبر مولا علی کے ساتھ ہے۔ نماز مغربین کی جماعت کے بعد جب مسجد کوفہ سے علی بیت الشرف جانے لگے، راستے میں ایک مسلمان چھت پر بیٹھا ہوا جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قمبر کے قدم رکتے جا رہے تھے۔ مولا علی نے کہا، قمبر، یہ تمہارے قدم رک کیوں رہے ہیں؟ کہا، مولا بڑی خوشیلانی سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا، کرنے دو قرآن کی تلاوت۔ اے قمبر، اسے قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مولا، یہ کیوں؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا، او قمبر، یاد رکھو، روز الست۔ روز الست کوئی عجیب و غریب لفظ تو نہیں ہے نا؟ سورہ آراف 7واں سورہ آیت نمبر 172، الستو بربکم، اور پھر تفصیلی آیت ہے۔ اللہ نے روز الست جب ارواح کو خلق کیا تو ان روحوں پر اپنی وحدانیت، محمد عربی کی رسالت، علی کی ولایت کو پیش کیا۔ آقا علی فرماتے ہیں، قمبر، جب ارواح پر، روحوں پر اللہ اپنی وحدانیت پیش کر رہا تھا، میرے بھائی محمد کی رسالت کو پیش کر رہا تھا، میری ولایت کو پیش کر رہا تھا، یہ سارا منظر تمہارا مولا علی
وہاں دیکھ رہا تھا اس قاری قرآن پر جب اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا، میں سن رہا تھا اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب محمد عربی کی رسالت کو اللہ نے پیش کیا اس نے کہا محمد رسول اللہ، اور جب میری ولایت کو پیش کیا تو یہ خاموش رہا۔ یاد رکھو ایک عنبر کوئی اللہ کو لاکھ مانے، محمد رسول اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک مجھے ولی نہ مانے سب کچھ ماننا بیکار۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان محترم، اللہ نے قیامت تک کے ظرف زمان میں جتنے جسم خلق کرنا، سب کی روحوں کو ایک دن میں، جسے روز الست کہتے ہیں، خلق کر دیا۔ اب قیامت تک صرف جسم خلق ہوں گے، روحیں نہیں خلق ہوں گی۔ ذرا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ اس کی تشریح اور کرنا پڑے گی، سب کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے۔ پروردگار عالم اس 2025 میں بھی جو خلق کر رہا ہے، بیٹے بیٹیاں جو بھی، ان کی ارواح خلق ہو چکی ہیں آدم سے پہلے، اور ساری روحیں ایک دن میں خلق کر کے انہیں اللہ نے لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا۔ اب جب کوئی بچہ شکم مادر میں وجود میں آتا ہے اور چوتھے مہینے روح داخل ہوتی ہے تو روح داخل کرنے والا فرشتہ اس کی شناخت کر کے لوح محفوظ سے اس کی روح لیتا ہے اور اس وجود میں داخل کرتا ہے جو 4 مہینے کا شکم مادر میں ہے۔ پھر عرض کر دوں، اب قیامت تک صرف جسم خلق ہوں گے، روح نہیں خلق ہوگی۔ روح قیامت تک بننے والے جسموں کی روحیں لوح محفوظ پر محفوظ ہیں، تو اب جسم نہیں خلق، اب روح نہیں خلق ہوگی، صرف جسم خلق ہوں گے، الا یہ کہ کوئی اسپیشلی کیس بن جائے۔ جیسے راہب جو شام کا تھا، شادی کو 10-12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، ایک دن خواب میں حضرت عیسیٰ آئے، کہا اے راہب، اے عبد المسیح، مدینے میں وہ شہزادہ پیدا ہو چکا جس کے ذریعے تجھے اولاد ملے گی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ شام سے یہ راہب چلا جس کا نام ہے عبد المسیح، اس کے باپ کا نام ہے حی، اس کی بیوی کا نام ہے ابو عمارہ۔ آیا اس وقت جب زانو پر امام حسین بیٹھے تھے، 3 سال کی عمر، مسجد صحابہ سے بھری ہوئی، مخاطب ہوا رہے، مسلمانوں کے رسول آپ رحمت للعالمین، میں شام سے آ رہا ہوں، مایوس الاولاد ہوں، آپ کی رحمت کا صدقہ ہو جائے۔ اچھا، رسول نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، روحیں تو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے نا، راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، کہا مگر نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا۔ گھبرا کے نہ سنے بھائی، اماموں کے معاملات و معجزات کو یقین کے ساتھ سنا جاتا ہے اور بے یقینی اور گھبراہٹ کے ساتھ نہیں سنا جاتا ہے نا۔ حوالہ والا تو ہی ہے، معدن الذہب میں اور دیگر کتابوں میں راہب کا واقعہ ہے۔ حسن نصر اللہ سے جب پوچھا گیا کہ صاحب لوگ فضائل اہل بیت کو سن کے کتاب کے حوالے مانگنے لگتے ہیں، کہ اگر کوئی کتاب کا حوالہ معجزات و فضائل اہل بیت سن کے مانگے تو اسے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کا باپ تلاش کرو کہ جسے فضائل اہل بیت اور معجزات پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، نانا میں نے اسے 2 بیٹے دیے، میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں، کہا نانا میں نے 3 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے حسین نے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے رسول سے کہہ دو خاموش ہو جائیں۔ خاموش کرنا بچے کے لیے آسان تھا، 3 برس کے حسین کے لیے۔ اللہ کسے خاموش کرا رہا ہے؟ رسول کو۔ اتھارٹی کو چپ کیسے کرائے اللہ؟ شوکت بھائی
اتھارٹی کو کیسے کپ چپ کرائے؟ اس لیے کہ حسین کا بابا شب ہجرت اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید چکا ہے. باپ کی ملکیت اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. رسول بھی صحیح کہہ رہے تھے، حسین کا عمل بھی صحیح. رسول لوح محفوظ کو دیکھ کے کہہ رہے تھے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں. حسین اپنے باپ کی طرف سے پائی ہوئی مرضی خدا کی اتھارٹی پر اولاد دے رہے. شہید محسن نقوی کے 4 مصرے آ گئے. سب بولیں گے نا؟ آپ کی سبحان اللہ شہید محسن نقوی کے نامہ اعمال میں پہنچا دوں تو کوئی سوچے کہ صاحب چپ ہی رہو، اس لیے کہ جب ادھر پہنچا دیں گے مہدی حسن وائس ثواب تو بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و ماشاءاللہ کیوں کہیں؟ یاد رکھیں اللہ کے خزانے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ 100% آپ کو بھی دے گا، ادھر بھی ثواب پہنچے گا. کہتے ہیں قرآن ہے خاموش. دیکھیے منظر دیکھیں کہ حسین زانوں پہ ہے، راہب ادھر کھڑا ہوا ہے اور رسول مخاطب ہے. قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے، دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے. راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے. بھیا صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. دیکھیں آپ تو اطمینان سے سن رہے ہیں لیکن آن لائن مجلس جاری، ہو سکتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ سوچے کہ حسین نے راہب کا جسم بھی خلق کیا، راہب کے بیٹوں کے، اور روح بھی. بھیا ایسا ہی ہوا، حسین نے راہب کے بیٹوں کی روح بھی خلق کی، جسم بھی خلق کیا. کوئی سبحان اللہ اگر روکے ہے گھبرا کے تو سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 48 عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلقو، میں خلق کرتا ہوں. تو پرندے کو خلق کیا، اڑنے لگا نا. پرندے کا جسم بھی عیسیٰ نے خلق کیا، روح بھی خلق کیا. عیسیٰ خلق کریں تو سمجھ میں آتا ہے، فخر عیسیٰ حسین خلق کرے. غور فرمائے آنے محترم. اچھا یہ کوئی ایک آنکھ مرتبہ کا واقعہ تھوڑی ہے کہ صرف حسین کا واقعہ. متوکل نے ہمارے 10ویں امام کو اپنے دربار میں بلایا اور ہندوستان کا ایک جادوگر بلایا. کہتا دیکھو ایک شریف انسان ہے اور تم اپنے جادو کے اثر سے لقمے کو جب اس کے ہاتھ میں وہ لے تو اڑا دینا. کمبخت دشمن تو ہے 10ویں امام کا مگر شریف کہہ رہا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. امام نے لقمہ لیا. دیکھیں تمام مستند تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے 10ویں امام کا. اس نے اپنے جادو کے اثر سے اڑا دیا. امام نے دوسری مرتبہ لقمہ لیا، پھر روٹی کا ٹکڑا وہ اڑا دیا. تیسری مرتبہ وہ پھر کرنے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ جو قالین تھا نا، 2 دیوار میں لگا ہوا تھا قالین، وہ شیر تھا، وہ دھاگے وگے سے بنا ہوا. ہمارے 10ویں امام نے کہا او شیر قالین مجسم ہو کے اس جادوگر کو جلدی سے نگل لے. ہمارے 10ویں امام نے بھی اس شیر کی روح بھی خلق کی، جسم بھی خلق کیا. جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ اپنے ثواب کا بیلنس برابر کرنے کے لیے صلوات پڑھ کے برابر کر لیں بیلنس. تو بزرگان محترم یاد رکھیں، ترجمہ ابھی تک میں نے آیت کا نہیں کیا. آپ گھبرا نہ جائیں کہ صاحب ترجمہ آپ کر رہے ہیں آیت کا تو کتنی دیر پڑھیں گے. نہیں، بس جتنی دیر پڑھنا اتنی دیر پڑھوں گا. سورہ مومن الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آج قیامت کے دن ہم ہر شخص کو بما کسبت، اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی جزا دیں گے. ایک انسان اگر 60 برس زندہ رہے اور مر جائے تو 15 برس تو اس کی نابالغی کا گزر گیا. اب کتنے بچے؟ 45 سال ہے نا. تو
45 سال میں اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، خیر و خیرات کیا، یہ اس کا عمل ہے۔ اللہ عمل کی بات نہیں کہہ رہا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے الیوم تجزی کل نفس بما عملت، یہ نہیں کہہ رہا انسان نے جو عمل کیا ہے ہم اس کی جزا دیں گے، فرما رہا ہے بما کسبت، اس نے جو کچھ ثواب کسب کیا ہے قیامت تک کے ظرف زمان میں ہم قیامت کے دن اس کی جزا دیں گے۔ اس لیے کہ بما عملت کا تو دور ہے صرف 45 سال، اور بما کسبت کا جو زمانہ ہے وہ دفن ہونے کی پہلی رات سے لے کے قیامت تک ہے۔ خدا قبر میں اعمال کا سوال نہیں کرائے گا فرشتوں سے، عقیدے کا سوال ہوگا۔ تمہارا خدا، تمہارا امام، تمہاری کتاب، تمہارا رسول، تمہارا قبلہ۔ قبر میں فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں، روزہ رکھا تھا کہ نہیں، حج کیا تھا کہ نہیں، زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں۔ کیوں قبر میں اعمال کا سوال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی جو سلسلہ ثواب جاری رہتا ہے اولاد کی طرف سے یا جو مال چھوڑا ہے اس کے ذریعے سے، تو سلسلہ اعمال رک جاتا، تب تو قبر میں اعمال کا سوال ہوتا۔ کیا بات ہے بزرگان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے سب کے شانے پر 2 فرشتے ہیں نا؟ کوئی یہ تو نہیں سوچ رہا ہے پتہ نہیں ہیں کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ سورہ انفطار قرآن مجید کا سورہ نمبر 82 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ قاف قرآن مجید کا سورہ نمبر 50 اس کی آیت نمبر 18 میں ان کے نام بھی اللہ نے بتا دیے۔ ایک فرشتے کا نام ہے رقیب جو داہنے شانے پر ہے، دوسرے فرشتے کا نام ہے عتید جو بائیں شانے پر ہے۔ تو ہر ایک کے فرشتے پر 2 فرشتے، شانے پر 2 فرشتے ہیں نا؟ سنیں آپ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرش پر، پروردگار ہم جس کے شانے پر تھے وہ تو مر گیا، اب کیا کریں، اجازت دے کہ ہم اسی عرش پر کہیں عبادت کریں۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرنے والے بہت ہیں، تم جاؤ زمین پر۔ کا پروردگار تو زمین پر جا کے تسبیح تحلیل تکبیر تمجید کریں؟ کا نہیں، تم جاؤ اور عین جو محب اہل بیت تھا، میرے اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس کی قبر پر جا کے جب تک قیامت نہ آ جائے عبادت کرتے رہو اور اس کا ثواب اس مرد مومن کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ تو جب بیان کر رہے تھے چھٹے امام سدیر سیرفی کہتے ہیں مولا اتنا بڑا ثواب مرنے والے کے لیے کہ قیامت تک فرشتے عبادت کریں، تو مولا نے ارشاد فرمایا سدیر سیرفی یہ ہر ایک مرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ بس محبان اہل بیت کے لیے۔ تو قبر میں عقیدے کا سوال، اعمال کا سوال نہیں، امامت کا سوال، رسالت کا سوال۔ دیکھیں اعمال کی کمی کو اولاد کور کر سکتی ہے، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، بیٹے نے جا کے کہیں دے دیا 1 لاکھ روپیہ حج کروا دیا، نماز پڑھوا دی، لیکن اگر کوئی 2 لاکھ روپیہ لے جا کے کہے کسی مولوی صاحب سے کہ ہمارا فلاں رسالت میں شک کرتا تھا، آپ یہ 2 لاکھ روپیہ لیجئے، وہ جو رسالت میں شک کرتا تھا اسے آپ یقین میں تبدیل کروا دیں۔ اتنی آہستگی سے بھی حوصلہ افزائی کبھی کبھی اچھی لگتی ہے نا؟ تو وہ رسالت میں جو شک کرتا تھا کم وقت، ذرا اس کو یقین میں تبدیل کروا دیں کہ عقیدے کی کمی نہ مال سے ہوتی ہے نہ اولاد سے۔ رسالت میں شک کرتا تھا، دیکھیں اسی لیے تو ارشاد ہوا سورہ مبارکہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 8 میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، آج قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے نا؟ ہے لکھنؤ کے قابل فخر سامعین تشریف فرما ہے، بڑا حوصلہ مل رہا ہے اس شہر علم و ادب میں خطاب کرتے ہوئے۔
اللہ کہہ رہا ہے والوزن یومئذ الحق، آج قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ مگر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 108 فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آج ان کے اعمال کے تولنے کے لیے ہم کوئی میزان قائم نہیں کریں گے۔ کس آیت پہ ایمان لانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سورہ اعراف والی آیت پر یا سورہ تو آیتیں تو دونوں صحیح ہیں، مگر اب معاملہ کیسے طے ہو؟ ایک آیت کہہ رہی ہے والوزن یومئذ الحق، آج کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آج قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی رات میں 9 بجے آیا، مثلا کہیں مہمان بن کے لکھنؤ میں، اچانک آیا۔ اب آج کل تو عام ہو گیا ہے نا، کبھی مولانا مہدی حسن آئے تو چلو تھوڑا سا کھانا وانا جو پکا ہے اب عام لے لیں۔ اب اتنی دیر میں 9 بجے ایک ٹھیلا تھا، گئے وہاں کہ چلو عام لے لیں۔ اب وہاں پہنچے تو بس وہ سب عام بک چکے تھے، 17 عام بچے تھے، مگر اب آنکھ بند کر کے تھوڑی تولوا دیں گے، بھئی صاف ہو، صحیح ہو، اچھا ہو۔ آپ نے چن کے دیکھا یہ عام صحیح ہے، اسے بھی تولنا ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، چنتے 14 عام آپ نے چنے جو صحیح تھے، اچھے تھے۔ 17 میں 3 سڑے تھے، 14 صحیح تھے۔ آپ نے کہا بھائی یہ 14 ہم لے لیتے ہیں اور یہ 3 جو بہت سڑے ہیں اب انہیں نہیں تولنا ہے۔ میدان محشر میں کچھ لوگوں کے اعمال بغض اہل بیت کی وجہ سے اتنے سڑے ہوں گے کہ تولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کے لیے خدا نے کہا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آج ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے تولنے کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے۔ تو بس قابل فخر سامعین گزارش یہ تھی کہ ہم کو اپنے عقائد کا تحفظ کرنا ہے۔ اعمال کی جو کمی ہے وہ مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے حد تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ تو روح جو ہے اس پہ دار و مدار ہے، اور ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ روح کو کرتے ہیں۔ آج صادق رضا مرحوم کی روح وادی السلام سے یہاں آئی ہے، بڑی کم سنی میں انتقال ہو گیا۔ مصیبتیں، بیماریاں خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں، نعمتیں اور اس کا تسلسل خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ کبھی کبھی نعمتیں مسلسل کرتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور مصیبتیں دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ذریعے صبر و شکر ہیں مصیبتیں اور نعمتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عہد ہے، ایک معذور ماں ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے جو یتیم ہے، اور جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی خدمت میں اس کی ماں آئی اور کہا یا نبی خدا، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، لے لیا۔ آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں، جا کے پوچھ لیجئے گا کہ ایک بیٹا دیا تھا تو لے کیوں لیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ آئے اور آن کر کہا پروردگار، وہ جو میرے پڑوس میں معذور اور ضعیفہ ہے اس کا ایک بیٹا انتقال کر گیا، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ موسیٰ کل جواب دینا، تم کوہ طور سے واپس جاؤ، مگر جب جاؤ نا کوہ طور سے واپس تو ذرا چمن کی سیر کو جاؤ، سیر چمن کو جاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چمن کی سیر کے لیے آئے، وہاں سینکڑوں پھول تھے، بیلا، گلاب، چمیلی، نسترن، ایک بڑا شوخ گلاب کا پھول تھا، وہ کھلا ہوا تھا، کلیاں تھیں جو بھی چٹک رہی تھیں، کچھ پھول تھے جو بھی مرجھائے ہوئے تھے، مگر ایک بڑا شوخ پھول تھا جسے جناب موسیٰ نے توڑ لیا۔
दूसरे दिन जब पहुंचे तो अल्लाह ने कहा मूसा ये सैकड़ों फूल थे, तुमने इसे ही क्यों तोड़ा? का परवरदिगार ये तमाम चमन में हासिल चमन था, सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया। का ज़ईफ़ा के सवाल का जवाब तो हो गया, जाके उससे कह देना रुए ज़मीन पर तेरा बेटा मुझे सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने अपने पास बुला लिया। मैं मौलाना अली रिजवान अपने बरादर मोहतरम की खिदमत में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके दामाद का इंतकाल यकीनन बड़ा अफसोसनाक है, मगर ये खुदा का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। फिर भी हम यही कहेंगे कि परवरदिगार उनकी रूह को बहुत ही बुलंदी अता करे और जवारे मासूमीन में जगह रहमत फरमाए, और करीम परवरदिगार आपको सब्र अता फरमाए। आपको मालूम होगा कि एक नवासी है जो 3 साल की है, कमोबेश वो अपने मरहूम बाप को बहुत याद कर रहे हैं। देखिए बेटियां बाप को बहुत चाहती हैं, और आप मुलाहिज़ा फरमाए इस बात को कि जब 24 रजब या एक रवायत के मुताबिक 25 ज़िलहिज सन 57 हिजरी को जनाब सकीना की विलादत हुई। फातिमा सुगरा और फातिमा कुबरा जैसी बेटियां होने के बावजूद नमाज शब में जिस बेटी को हुसैन मांगे उसे सकीना कहते हैं। जिस तरह हसन और हुसैन जैसे बेटों के होने के बावजूद नमाज शब की दुआओं में अली जैसा बेनियाज बंदा जिस फर्जंद को तलब करे उसे अबुल फजल अब्बास कहते। सन 57 हिजरी में मुझे तो नहीं मालूम कि और जो बेटियां थीं फातिमा सुगरा या फातिमा कुबरा वो भी अपने बाप हुसैन के सीने पर सोने की आदी थीं कि नहीं, लेकिन कोई शोहरत नहीं है कि हुसैन को चैन न मिलता हो जब तक फातिमा सुगरा या फातिमा कुबरा सीने पर ना आ जाए। मगर ये तो बहरहाल मिलता है कि जब तक सकीना हुसैन के सीने पर नहीं आती थी हुसैन बेकरार रहते। ये सकीना जो वजह सुकून हो उसे कहते हैं सकीना। सकीना बुनियादी नाम नहीं है, इस बेटी का नाम है रुकैया। चूंकि हुसैन के लिए वजह सुकून थी इसलिए इस शहजादी का नाम सकीना करार पाया। ये कुन्नियत समझ, नाम रुकैया। और हुसैन फरमाते रहे मुझे वो घर पसंद नहीं है जिसमें सकीना और रबाब न हो। सकीना की भी आदत पड़ गई थी, जब तक बाप का सीना नहीं मिलता था नींद नहीं आती थी। एक मरतबा 3 दिन के लिए मदीने से किसी ज़रूरत से हुसैन को बाहर जाना हुआ तो अब परेशान हुए कि मेरी बच्ची सकीना किसके सीने पर सोएगी। अली अकबर के पास हुसैन आए, बेटा अली अकबर, बहन तुम्हारी मेरी बेटी सकीना मेरे सीने पर सोने की आदी है, मैं किसी ज़रूरत से जा रहा हूँ, तुम्हारे सीने पर सकीना सोएगी। बाबा ठीक है, सकीना मेरे सीने पर सोएगी। हुसैन चले गए। सकीना अली अकबर के सीने पर सोती थी। बहुत प्यार करता था ये भाई अपनी बहन सकीना से। 3 दिन के बाद जब हुसैन वापस आए मदीना तो दरवाजे की ओट से ये क़यामत का मंजर देखा कि अली अकबर के सीने पर सकीना है और सकीना एक मर्तबा कहती है भैया अली अकबर, तो अली अकबर हौसला अफजाई में कई मर्तबा कहते हैं हाँ बहन सकीना, हाँ बहन सकीना, हाँ बहन सकीना। हाँ अज़ादारो हुसैन रोने लगे। रोने की आवाज़ अली अकबर ने सुनी। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? का बेटा आज मेरी बेटी सकीना एक मर्तबा तुम्हें बुला रही है।
تم کئی مرتبہ ہاں بہن سکینہ، ہاں سکینہ کہہ رہے ہو، لیکن بعد عصر میری شہادت کے بعد جب شمر تماچے مارے گا تب میری یہ بچی آواز دے گی بھیا بچا لو، تو کوئی آواز پر لبیک نہ کہے گا۔ ماشاءاللہ آواز گریہ بلند ہے، خدا رونے والوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے۔ حسین کی یہ 4 سال کی بیٹی سکینہ یہ نماز شب کی دعاؤں کا صدقہ، تدبر اور ذہن رسا کا عالم ہے کہ جو کرنا ہے سکینہ کو وہی کر رہی۔ جناب عباس جب آئے ہیں تو اب سکینہ کو جو کرنا تھا وہی کیا۔ یہ فوج شام سے پوچھو، آپ کے آنسو رواں ہیں، مسلسل رواں ہونے والے ہیں، یہ فوج شام سے پوچھو کہ پھر انجام کیا ہوتا۔ سکینہ کے تدبر کو سلام کر لیجئے گا یہ دونوں مصرے سن کے۔ یہ فوج شام سے پوچھو، مشکی سا لینا ہے، بابا کے سینے پر سونے کی عادی سکینہ۔ یہ کے بعد دیگرے کربلا کے بن میں سب شہید ہوتے گئے۔ عزاداروں، ہاشمی غیرت کے پاسدار کا نام ہے عباس، سکینہ کے سقا کا نام ہے عباس، اور بڑا ناز تھا سکینہ کو اپنے اس شفیق چچا پر۔ جبھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوزے دے کے اطمینان دلا رہی تھی، دیکھو بچوں مطمئن رہنا میرا چچا پانی لینے گیا۔ کیسے کیسے بچے تھے جن کے ہاتھوں میں سکینہ نے کوزے تھمائے۔ 5 برس کا محمد باقر، 7 برس کی مسلم کے ہاتھ میں کوزے دیے، میرا چچا پانی لینے کے لیے۔ مجھے پوری تفصیلات نہیں پیش کرنا ہے، لیکن جب عباس پانی لے کے واپس آنے لگے نا تو دونوں ہاتھ کٹ گئے، مشکیزہ چھٹ گیا، عباس گھوڑے سے گرے، حسین پہنچے، جلتی زمین پر بیٹھے اور اپنا عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا تو یہی تو کہا یہ کون ہے کہ جس نے اتنی محبت سے میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہے۔ حسین رونے لگے، عباس تیرا غریب بھیا حسین ہے جو جلتی زمین پر بیٹھا ہوا تیرے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہے۔ عباس سر ہٹانے لگے مگر حسین نے روک دیا۔ تو اب دیکھیں آپ، ایک مرتبہ عباس کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں کہ عباس نے سوال کیا، میرے آقا آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے؟ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو صحت مند رکھے۔ اور یہی حسین کی وہ 4 برس کی بچی سکینہ ہے کہ جب سب جام شہادت نوش کر چکے اور حسین خود رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، سب کو وداعی سلام کیا، مرتجز نامی گھوڑے کے قریب کھڑے ہیں حسین۔ اب عباس نہیں کہ سوار کریں، اب علی اکبر نہیں کہ سوار کریں۔ خدائے سخن میر انیس علی اللہ و مقامہ فرماتے ہیں اس موقع پر کہ حسین چپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزادارو، حسین سوار ہو گئے اور مقتل میں آنا چاہتے ہیں، بلکہ چند قدم رہوار کو آگے بھی بڑھایا مگر رہوار آگے نہیں بڑھتا۔
رک جاتا ہے۔ حسین نے کہا اسب وفادار اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ گھوڑے نے گردن جھکائی، اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پر سونے والی بیٹی سمو سے لپٹی ہوئی تھی۔ عزادارو رو رو کے کہنے لگی میرے اچھے بابا کہاں جا رہے ہو بیٹی کو چھوڑ کے؟ کہ میری لاڈلی پیاسی ہے نا؟ بابا پیاسی تو بہت ہوں مگر پانی لینے کے بہانے نہ جاؤ، میرا چچا بھی تو یہی کہہ کے گیا تھا مگر دریا سے واپس نہ آیا۔ عزادارو اب حسین نے اپنا مقصد بتایا مقتل میں آنے کا۔ سکینہ کہتی ہے بابا وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میرے اچھے بابا اب ضرور جاؤ مگر بابا ذرا مقتل میں جانے سے پہلے گھوڑے سے اتر آؤ۔ حسین گھوڑے سے اترے، کہا بابا گھوڑے سے اترے ہو تو ذرا بیٹھ بھی جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے، کہا بابا بیٹھ گئے ہو تو ذرا لیٹ بھی جاؤ۔ جلتی زمین پر حسین لیٹ گئے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، بابا آخری بار مجھے سینے سے لگا لو۔ لو عزادارو حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ حسین کہنے لگے میری لاڈلی شمر تماچے مارے گا، بد دعا نہ کرنا، میری بیٹی کانوں سے بندے چھینے جائیں گے، بد دعا نہ کرنا، اے میری بچی سکینہ یتیم ہو جائے گی مگر اس کا احساس نہ کرنا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سکینہ نے لفظ یتیم سنا تو چونک گئی، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ عزادارو یہ وہ بات تھی جسے نہایت ہی جراحت قلبی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ نے اپنے مرثیے میں کہا۔ ان کے دونوں مصرے یہ ہیں کہ حسین نے اس سوال پر کہا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اے میری لاڈلی جب شمر تماچے مارے گا تب جانو گی کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ اے میری بچی جب اونٹ کی برہنہ پشت پر تمہیں لٹا کے رسیوں سے جکڑ کے شمر دوڑائے گا اونٹ کو اور تم تڑپ تڑپ کے کہو گی اے کوئی جو مجھے اتار لے، تب تم جانو گے میری بچی کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ ہاں عزادارو حسین چلنے لگے مقتل کی طرف۔ بابا ذرا ایک بات بتا دو، ہمیشہ میں آپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، اے میرے اچھے بابا اب جو رات آئے گی تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ کہا بیٹی سکینہ اب آج سے طریقہ بدل جائے گا، مقتل میں اصغر میرے پاس سوئے گا، تو ماں کے پاس سونا۔ اچھا بابا جاؤ، ٹھیک ہے بابا مگر بیٹی کا فیصلہ سنتے جاؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات میں مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ یہی وجہ ہے شام غریباں کا اندھیرا زینب نے دیکھا، سکینہ نہیں دکھائی دیتی۔ حسین کی اس عظیم بہن نے ٹوٹا ہوا نیزہ ام کلثوم کو دیا، بہن تھوڑی دیر پہرا تم دو، دیکھو میرے بھیا کی امانت سکینہ نہیں دکھائی دیتی، جاؤں ڈھونڈ کے لے آؤں۔ اب جو آئی ہیں جناب زینب کبھی فرات کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ تو نہیں آئی ہے، کبھی مقتل کی طرف رخ کر کے کہا بیٹا علی اکبر بہن تو نہیں آئی ہے، نشیب کی طرف آگے بڑھیں، ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی بہن آہستہ بولو، ابھی ابھی سکینہ کو نیند آئی ہے۔ عزادارو اب جو زینب پہنچی تو کیا قیامت دیکھی، شام غریباں کے اندھیرے میں سکینہ باپ کے پیر کے تلوے پر رخسار رکھے سو رہی ہے۔ زینب نے کہا بیٹی
تو ہمیشہ باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، آج طریقہ کیوں بدل دیا؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا کے سینے پر سونے کے لیے آئی تھی، مگر بابا کے سینے پر اتنے تیر تھے، اتنے زخم تھے، وہاں سونا ممکن نہ ہوا، یہی پیر کے تلوے تھے جہاں تیر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مجلس میں موجود ہوتی ہیں، ان کے وجود مبارک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ انہیں واسطوں کے صدقے سے جو ہمارے رضوان بھائی کی بیٹی ہیں، وہ میری بھی بیٹی ہیں، انہیں صبر عطا فرما۔ پروردگارہ صادق رضا مرحوم کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں۔ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صادق رضا مرحوم و مغفور کی روح کو بخش۔ آباد تو صحرا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، تو صحرا
لگا زخم سینہ ڈھونڈ رہی ہے ماں کانپتے ہاتھوں سے نشان ڈھونڈ رہی ہے لگا زخم سینہ ڈھونڈ رہی ہے سینے پہ لگا زخم سینہ ڈھونڈ رہی ہے اکبر کی شہادت کا یقین آتا نہیں ہے چاہت ہے جو لاشے میں بھی جان ڈھونڈ رہی ہے شادی کا سما ڈھونڈ رہی ہے لگا زخم سینہ ڈھونڈ رہی ہے سینے پہ لگا زخم سینہ ڈھونڈ رہی ہے ہنگام میں کفار ردا چھین رہے ہیں کفار ردا چھین رہے ہیں ماں اپنا پیغمبر سا جواں ڈھونڈ رہی ہے شبیر نہ اکبر ہے نہ عباس نہ قاسم نہ اکبر ہے نہ عباس نہ قاسم ہر بی بی کوئی جائے اماں ڈھونڈ رہی ہے
रही है। मक्के में मदीने में कभी कर वो बला में, लहने अली अकबर को आसा ढूंढ रही है। पहुंचा है मदीने में लुटा काफिला फिदवे, सुगरा अली अकबर को वहां ढूंढ रही है। सीने पे लगा सफ में सीना ढूंढ रही है। नारे